خواتین و حضرات، T2F کے پلیٹ فارم سے اکثر و بیشتر ہم صوفیائے کرام پہ گفتگو کے پروگرام کرتے ہیں، اور صوفیہ سے ریلیٹڈ ایک قوالی محفل تو ہمارے ہاں اکثر و بیشتر ہی ہوتی رہتی ہے۔ جنوری کا مہینہ جو ہے دو صوفی شعراء یا دو شعراء کے لیے مخصوص اس لیے ہے کہ سید وارث شاہ اور سلطان باہو دونوں کا یوم پیدائش جنوری کے مہینے میں آتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے آج ایک پروگرام یہاں پہ ترتیب دیا ہے، اور ڈاکٹر نرگس سلیم جو ہے وہ اس کو ماڈریٹ کری ہیں۔ دیگر مہمان جو موجود ہیں ان کا تعارف ڈاکٹر نرگس سلیم کرائیں گی۔ چوتھے مہمان جو یہاں موجود نہیں ہیں اور ان کی ویڈیو ریکارڈنگ ہیر وارث شاہ اور سلطان باہو کے کلام کی گائیکی کی صورت میں موجود ہے، جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ جو چوتھے مہمان ہیں وہ تیمور افغانی ہیں، جو براہ راست گفتگو میں تو شریک نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ہیر وارث شاہ اور سلطان باہو کے کلام کی گائیکی کے ساتھ اس پروگرام میں شمولیت کی ہے۔ تیمور افغانی کا تعلق جنڈیالہ شیر خان سے ہے۔ انہوں نے پنجابی ادب میں ماسٹرز کیا ہے، خود بھی پنجابی زبان کے شاعر ہیں، ایک ادبی تنظیم وارث پڑھیا کے جنرل سیکریٹری ہیں، اور گزشتہ 15 سال سے ہر ماہ چاند کی 14ویں تاریخ کو وارث شاہ کے مقبرے جنڈیالہ شیر خان میں ایک محفل کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک پنجابی ادبی میگزین پنج پانی کے مدیر بھی ہیں۔ اس طرح پنجابی زبان اور صوفی شاعری کے بڑے پرچارک ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب اب آپ جو ہے وہ مہمانوں کا تعارف بھی کرائیے اور اس پہ گفتگو کا پروگرام بھی کیجیے۔ بہت شکریہ۔ آج ہم یہاں تصوف، صوفی شاعری اور صوفی گائیکی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ہمارے جو مین جو شعراء ہیں جن کے بارے میں ہم ذکر کریں گے، سید وارث شاہ اور حضرت سلطان باہو، ان کی شخصیات، ان کی شاعری، ان کے کلام، موسیقی، اس کے بارے میں ہمارے معزز مہمان ہمیں بتائیں گے۔ حضرت سلطان باہو پیدا ہوئے شور کوٹ میں 1630 میں، اور ان کی وفات ہوئی جھنگ میں 1691 میں، اور ان کی جو آخری آرام گاہ ہے وہ شور کوٹ میں ہے۔ سید وارث شاہ، ان کی پیدائش ہوئی جنڈیالہ شیر خان 1722، ان کی وفات ہوئی مالکہ ہنس 1798، اور آخری آرام گاہ ان کی ہے جنڈیالہ شیر خان میں۔ اب ہم اپنے مہمانان کا تعارف کراتے ہیں۔ معزز مہمانان میں سب سے پہلے پروفیسر انعام ندیم صاحب، حبیب یونیورسٹی میں اردو ادب کے استاد ہیں، پنجابی زبان و ادب کے متعلق بھی کورسز پڑھاتے ہیں، صوفیانہ شاعری بھی پڑھاتے ہیں، مشہور شاعر ہیں، شعری مجموعہ در خواب شائع ہو چکا ہے، مترجم بھی ہیں۔ روی شنکر بل کے ناول دوزخ نامہ کا اردو ترجمہ کیا ہے، بھیشم ساہنی کی ہندی کہانیوں کا مجموعہ ترجمہ کیا ہے، اور موسیقی کے متعلق مضامین بھی لکھتے ہیں۔ تیمور شاہد صاحب لمس میں ٹیچر بھی رہ چکے ہیں، سلطان باہو کے کلام کا انگلش ترجمہ کر چکے ہیں، اور سیف الملوک پر PhD کر رہے ہیں شکاگو یونیورسٹی سے۔ ہمارے تیسرے مہمان ہیں ڈاکٹر فہیم شناس کاظمی صاحب، دنیائے شعر و سخن اور ادبی حلقوں کا معروف نام ہے، اردو اور پنجابی زبان کے شاعر ہیں، 3 مجموعہ کلام شائع ہو چکے ہیں، سارا جہاں آئینہ ہے، خواب سے باہر، راہداری میں گونجتی نظم۔ اس کے علاوہ کئی کتابوں کے مترجم ہیں، کچھ تالیفات بھی ہیں جن میں سندھ کی آواز GM سید کے بیان کا ترجمہ، بوئے گل نالہ دل شیخ ایاز، تیرے عشق نے مالا مال کیا، صابر ظفر کی غزلوں کا انتخاب، سارتر کے مضامین، سارتر کے انٹرویو، سارتر کے بے مثال افسانے، عزیز حامد مدنی منتخب کلام، اور کلیات سارا شگفتہ۔ اب ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ لوک شاعری اور صوفی و عارفانہ شاعری کا ادب میں کیا مقام ہے؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سوال آپ کا بنیادی نوعیت کا سوال ہے۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ شعر جو ہے وہ اصل میں تو انسانی جذبات اور احساسات کا رومانوی اظہار ہوتا ہے، اور شاعری کو آپ کسی بھی میں سمجھتا ہوں کیٹیگری میں ڈال دیجئے، چاہے وہ صوفیانہ شاعری ہو، چاہے وہ رومانوی شاعری ہو، یا کسی اور جذبے کے حوالے سے کی جانے والی شاعری ہو، بنیادی وصف جو شعر کا ہوتا ہے وہ انسانی جو جذبات ہیں انہی کا اظہار ہے۔ جہاں تک ادب میں اس کے تعلق کی بات ہے، اس کی اہمیت کی بات ہے کہ صوفیانہ شاعری کا یا لوک شاعری کا بھی حوالہ اس کے ساتھ آتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جس طرح انسانی شعور کی جو کوئی ابتدائی شکل ہو سکتی ہے، یا جو اعلیٰ ادب جس کو ہم بعد میں کہتے ہیں، اس کی بنیاد میں لوک ادب شامل ہوتا ہے۔ لوک ادب لکھنے والے لوگوں کا ہمیں شاید علم نہیں ہوتا کہ وہ کن لوگوں نے وہ شعر کہے، وہ کہاوتیں کہیں یا وہ داستانیں لکھیں، ہم ان کے رائٹرز کو نہیں جانتے، لیکن وہ سینہ بسینہ سفر کرتا ہوا ہم تک آتا ہے، اور پھر یہی بنیاد بنتا ہے دنیا کے اعلیٰ ادب کی۔ شاید ایسی ہی مثال مجھے لگتا ہے صوفیانہ ادب کی بھی ہے، یا صوفیانہ شاعری کی بھی ہے۔ اگر آپ غور کریں خاص طور پہ ہمارے خطے میں، تو تحریر کی جو تاریخ ہے، تحریر کی جو روایت ہے، اس کی جو ابتدائی صورتیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ سب مذہبی خیالات پر مشتمل تحریریں ہیں۔ یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، یعنی جو ابتدائی شکلیں آپ کو ملتی ہیں، زبانوں کے بولنے کی تاریخ دوسری ہوتی ہے، لیکن وہ ان زبانوں کی ادبی تاریخ دوسری ہوتی ہے۔ جب چیزیں ہمیں معلوم تاریخ ہمارے سامنے موجود ہو، یا ہمارے سامنے مسودے موجود ہوں، مثلا پنجابی کے ہم جانتے ہیں کہ بابا فرید شکر گنج پہلے شاعر ہیں، تو ان کا جو کلام ہم کو جب ملتا ہے، یہ بڑی ہی دلچسپ بات ہے کہ جو تحریر کی ابتدائی شکلیں ہم کو ملتی ہیں وہ ساری کی ساری مذہبی خیالات پر مشتمل ہوتی ہیں۔ مذہب انسان کے ساتھ، مذہب کا جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، وہ ادب میں بھی پوری طرح سے نمایاں ہو کر آتا ہے، اور یہ صرف ابتدا میں ہی ایسا نہیں ہے، بلکہ اب تک آپ دیکھ لیجئے کہ نہ صرف یہ کہ مذہبی شاعری کی روایت اب تک چلی آ رہی ہے، آج بھی ہم نعت بھی کہتے ہیں، آج ہم سلام بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، سبھی طرح کی شاعری ہے۔ پھر مذہب کے ساتھ انسان کا یہ جو ایک، اگر مجھے کہنے دیجئے کہ اٹوٹ رشتہ ہے، تو وہ بنیادی طور پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اصل میں تو ایک سہارا اور ایک آسرا اور ایک تسلی اور ایک تشفی کی بات ہے۔ تو لفظ جتنا تشفی دیتا ہے، جیسی تسلی دیتا ہے، جیسا سکون بخشتا ہے، تو شاید یہی اہمیت، اگر آپ کی زندگی میں اس حرف تسلی کی اور تشفی کی ضرورت ہے اور اہمیت ہے، تو شاید ادب میں بھی یہی اہمیت صوفی شاعری کی ہے۔ میری نظر میں کچھ ایسا ہے، اگر میرے دوست اس پر اظہار خیال کرنا چاہیں۔ میں کچھ کہنا چاہوں گا اس پہ کہ دیکھیں، لوک شاعری اور صوفیانہ شاعری، اس میں بہت فرق ہے۔ سب سے پہلی فرق تو یہ ہے کہ لوک شاعری جو ہے وہ عوامی زندگی کی ترجمان ہوتی ہے، عوامی جذبات کی، اور صوفیانہ شاعری ایک خاص مکتبہ فکر کے احساسات اور جذبات اور داخلی عرفانی کیفیات اور وجدانی کیفیات کی ترجمانی کرتی ہے، جبکہ لوک ادب میں ایسا نہیں ہوتا۔ لوک ادب میں جذبات زیادہ نمایاں ہوتے ہیں، اور ان میں ہر سطح کی عوامی، ثقافتی، سماجی، ہر طرح کی صورتحال، جیسے ہم دیکھتے ہیں مائیں ہیں ہمارے پاس، بولیاں ہیں ہمارے پاس، قافیاں ہیں ہمارے پاس۔ تو اب کافی صوفیہ نے بھی لوک ادب سے یہ ڈھنگ لیا کہ جتنا ہم عوام سے جڑ کے بات کریں گے، یا ان کی عوامی استعارے اور ان کی تلمیات یا کیفیات اور علامتوں کو جتنا اپنائیں گے، جیسے بلے شاہ، آپ سلطان باہو کو دیکھیں یا وارث شاہ کو دیکھتے ہیں، تو وہ جو ہے
اس سے کیا ہوا کہ ان کی شاعری کا اثر اور ابلاغ زیادہ ہوا اور اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی. اسی طرح جو ہے لوک ادب جو ہے ہمارا، اس میں بعض جگہ کرداری ادب تخلیق کیا گیا، مگر زیادہ تر آپ دیکھیں کہ اس میں کرداری ادب کم ہے اور میں کردار سازی نہیں کی گئی. اس میں جیسے بھی جذبات ہیں انہوں نے بیان کیے، اور جس کیفیت کے ہیں، مامتا کے ہیں، محبوب کے ہیں، دوست کے ہیں، اور دیہات کے ہیں، فصلوں کے نکھرنے کے ہیں، موسم کے بدلنے کے ہیں. تو اب ساری کیفیات، سماج میں میلہ ٹھیلا ہے، کوئی اور سرگرمی ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، سیریں ہیں، گیت ہیں، تو وہ ان میں آپ دیکھیں کہ لوک ادب میں اور صوفیانہ شاعری میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن فہیم صاحب، یہ اس میں جو بنیادی فرق ہے نا، یعنی اگر ہم لوک ادب کے ساتھ کسی طرح کا تقابل کر رہے ہیں تو لوک ادب تو ظاہر ہے کہ بہت بعد میں لکھا گیا، وہ تو سینہ بسینہ ہی سفر کرتا تھا نا پہلے. ہم تو اس ادب کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے، جس کا مسودہ موجود ہے. یعنی ہمارے سامنے جب ہم صوفیہ کی کتابیں دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے جب صوفیہ کا کلام ہمارے سامنے آیا ہے تو وہ یعنی ایک طرح سے قصداً لکھے جانے اور پڑھے جانے اور سنائے جانے کے لیے تخلیق کیا گیا ادب ہے. لوک ادب کی مثال اس طرح، لوک ادب تو صرف جذبات کا اظہار ہے کہ خوشی کے موقع پہ، شادی بیاہ کے موقع پہ گانا گایا جا رہا ہے، پھر وہ سینہ بسینہ میں، جیسا میں نے پہلے کہا، وہ ایک اورل ٹریڈیشن ہے جو سفر کرتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ صوفی ادب اگر جسے ہم کہتے ہیں، وہ تو ویسا ہی ایک ادب ہے تخلیق کیا جانے والا، جیسے آپ شعر کہتے ہیں یا میں شعر کہتا ہوں یا کہانی ہم لکھتے ہیں، تو وہ ایک فن کو اختیار کیا کر کے. اور مثلاً ابھی آج جن دو بزرگ ہستیوں کے بارے میں آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، اس میں آپ سلطان باہو کو دیکھیے. سلطان باہو نے بے شمار کتابیں عربی اور فارسی میں لکھی ہیں، جو غالباً ان کی تعداد 150 کے قریب ہے. لیکن پنجابی زبان میں یعنی جو شاعری کی کتاب ہے، ان کی ابیات جو ہیں وہ ایک ہی ہے بس. تو یہ شاعری کو اختیار کرنا، شعر کہنا، یہ ایک طرح سے ایک اختیاری عمل ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس لیے لوک ادب سے الگ ہو جاتی ہے یہ چیز، کہ شاعر نے ایک چیز بیان کرنا چاہی، کہنا چاہی، اور وہ ہمارے سامنے پھر اس طرح سے آتی ہے. بالکل یہی بات ہے، میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا، اسی کو بیان کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں لوک ادب میں ہنگامی بنیادوں پر بھی اور ویسے ثقافتی، سماجی جذبات اور احساسات جو ہیں وہ فرد کی سطح پر ظاہر ہوتے ہیں. اس میں کوئی پیغام نہیں ہوتا مگر جذبات کا اظہار ہوتا ہے. جبکہ صوفیانہ شاعری باقاعدہ ایک پیغام رکھتی ہے، ایک ترتیب رکھتی ہے، ایک اندر اس کے ایک سرکل، ایک دائرہ، ایک نظام قائم رہتا ہے، تاکہ وہ عرفان اور وجدان کی کیفیات جو ہیں ان کو وہ ابھار سکے اور آدمی کو ایک اچھا آدمی بننے میں مدد دے سکے. تو یہ کیفیات اور یہ فرق تو رہتا ہے. مگر آپ یہ، میں بھی جیسے انعام نے بات کی کہ ہیر وارث شاہ، ہیر رانجھا ہماری لوگ داستان ہے. وارث شاہ کو کیا مجبوری پڑی کہ انہوں نے ہیر رانجھا کو اس طرح سے بیان کیا کہ اب جب ہم اس کو قصے کی طرح سے پڑھتے ہیں تو وہ بہت سادہ سی اور ایک عام سی کہانی ہے. ہمارے پاس اس خطے میں ایسی بہت ساری کہانیاں ہیں. مگر جب ہم ہیر وارث شاہ کو پڑھتے ہیں، اس کو شاعری میں جیسے انہوں نے ڈھالا، تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ پنجابی میں یہ وارث شاہ جو ہیں پنجابی کے شیکسپیئر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیر فقیر یا علی مدد حضرت سید پیر وارث شاہ جی دی نگری تو تیمور افغانی تانوں محبت دے نال جی آئیں نو آخدا سات بسم اللہ، ست سری اکال. اور خاص طور تے دا سیکنڈ فلور نو سلام پیش کرنا جنہاں نے سید پیر وارث شاہ رحمت اللہ علیہ دے حوالے نال پروگرام ترتیب دیتا اور وارث شاہ جی دی نگری دے ایک وسنیک، ایک ملنگ، ایک طالب علم نو اپنے پروگرام دا حصہ بنایا. میری طرفوں تانوں سات بسم اللہ جی آئیں نو اور ویکھن والے نو
ਸਭ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਦਬ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਦਬ ਸੈਯਦ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਹੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਹੀਰ, ਰਾਂਝਾ, ਜੋਗੀ, ਬਾਲਨਾਥ, ਖੇੜਾ। ਅਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਕਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਰਾਂਝਾ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਯਦ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ। रिज़्क़ हलाल ते सच बोली, खा रिज़्क़ हलाल ते सच बोली, छड्ड दे तू यारियां चोरियां, वो तौबा करें तकसीर मुआफ तेरी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਨਗੋਰੀਆਂ, ਉਹ ਛੱਡ ਚਾਲੇ ग्वार पुणे वाले, ओ छड़ चाले ग्वार पुणे वाले, चुन्नी पाड़ के कीतियां मोरियां, वो पिछा छड़ जट्टा लइयां सांभ खसमां, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾੜੀਆਂ ਹੀ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਜੋ ਰਾਹ ਕਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, जो राह का जो तेरे ला दिते, ते जेड़ियां अरलियां
پنیاں ٹوریاں وہ توتا کے مالکاں ورت لیاں جیڑیاں چاٹیاں کیتیاں کھوریاں وہ رلے رلے وچ تے ریڑیا کم چوری رلے وچ تیں ریڑیا کم چوری کوئی خرچیاں ناہیوں بوریاں وہ چھڈ سب برائیاں خاک ہو جا نہ کر نال جگت دے زوریاں وہ کیوں اب جیسے شاہ لطیف ہیں یہاں، اگر شاہ لطیف کی ہم بات کریں تو شاہ لطیف نے پوری سندھ کی ثقافت کو بھی اس میں سمویا. یہاں چھوٹے چھوٹے پودے، جانور، آدمی، موسم، جو کیفیات ظاہری تھی اور باطنی تھی، ان دونوں پہ انہوں نے اس کو سمویا اپنی شاعری میں، اور اس کے انہوں نے سر بنا دیے. ان سروں میں مختلف کردار ان کے پاس آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. پھر ایک اور اہم بات میں جو کرنا چاہ رہا تھا کہ سلطان باہو میں اور وارث شاہ میں جو فرق ہے کہ دیکھیں اس زمانے کی جتنے بھی صوفی شاعر ہیں ان کے پاس اظہار کا جو لہجہ ہے یا بیانیہ جو ہے ان کا، وہ عورت کا ہے، صنف نازک کا. اچھا، صنف نازک آج جب اس سطح پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج 21ویں صدی کے اس دور میں اتنی تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی اس کے کردار کو، اس کے وجود کو یا اس کی شخصیت کو اس طرح نہیں مانا جاتا جیسا کہ مرد کا نظام ہے، پدری نظام ہم جسے کہتے ہیں. تو اس دور میں عورت کا کیا نظام ہوگا یا اس کی کیا حالت ہوگی؟ تو اب انہوں نے اس سطح پر اس شخصیت کی، اس عورت کی آواز کو پسند کیا. اچھا، پھر اس میں اگر ہم دیکھیں تو عورت کے پاس جذبات اور احساسات کی شدت ہے، بیان میں صداقت ہے، تو وہ جو صداقت تھی انہوں نے وہ اختیار کی. اچھا، پھر دوسرا وہ جتنی علامتیں ان کی شاعری میں آ رہی ہیں اگر ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہیں ہل چلانے کا ذکر نہیں ہے، کہیں کھیتی باڑی کا ذکر نہیں ہے، عورتوں کے ترنجن کا ذکر ہے، چرخے کا ذکر ہے، کھانا پکانے کا ذکر ہے، دھواں اٹھنے کا ذکر ہے. اچھا فہیم، یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اور یہ میں جب یہ بات بتاؤں تو بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے کہ یہ تمام صوفیہ کا یکساں اسلوب ہے. یعنی یہ شاید ہی کوئی صوفی شاعر اس سے بچا ہو. اور میں یہ اتفاق ہے کہ میں ایک کورس پڑھاتا ہوں جس میں ہم صوفیانہ شاعری پڑھتے ہیں، اور یہ جو بات ابھی آپ نے چھیڑی یہ وہاں ہمارے طالب علموں کے لیے ایک سوال کی صورت میں موجود ہوتی ہے. اور یہ ہر بار میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ صوفی شاعر جو ہیں وہ جینڈر جو جب استعمال کرتے ہیں اپنی شاعری میں تو سبب کیا ہے اس کا، کہ ایسا کیوں ہے؟ تو اس کے بڑے دلچسپ جوابات طالب علموں کی طرف سے آتے ہیں. لیکن جو سب سے زیادہ اسٹرانگ بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید جو وفا کا معیار ہے وہ شاید صنف نازک کے ہاں زیادہ پیور ہے، زیادہ مضبوط ہے. تو شاید اس لیے خود کو وفادار ثابت یا جو سپردگی ہے یا جو ایک، تو وہ چونکہ اپنے آپ کو اپنے پیر کے سامنے سرنڈر کر دینا چاہتے ہیں نا،
تو کر دے گی. تو اس لیے صوفیہ یہ ڈھنگ اختیار کرتے رہے. اچھا ہاں، یہاں اب بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ عورت جو ہے یا صنف نازک جسے ہم کہیں، جس کا انہوں نے اسلوب اختیار کیا، اچھا وہ سماجی سطح پر اس کی جو صورتحال تھی اس کو بھی بیان کیا، پھر گھریلو سطح پر، عام کے وجدانی روحانی سطح پر جو اس کی کیفیات تھیں، ان میں جو ایک وارفتگی تھی، ایک شدت تھی، ایک اظہار تھا، وہ انہوں نے پوری کیفیات کے ساتھ بیان کیا. اچھا اس سے کیا ہوا کہ ان کی شاعری، وہ صوفیانہ شاعری میں جو ایک ہم کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کا جو ایک نظریہ تھا، وہ بہت اسٹرانگ ہوا، وہ بہت مضبوط ہو گیا ان کے پاس. کیونکہ مرد کے پاس جو ایک لہجہ ہے وہ اس میں ذرا سا اکھڑ پن، ایک کھرا پن رہتا ہے، مگر عورت کے پاس وارفتگی اور خود سپردگی کی کیفیت جو تھی وہ جو ہے اس شاعری میں جب آئی تو وہ پھر اس نے جو ہے اس ہماری صوفیانہ شاعری کو بھی نکھارا. اور جیسے میں کہہ رہا تھا کہ بھئی ہیر رانجھا کا قصہ عام سا قصہ تھا، مگر جب ہیر لکھی گئی، اگر رانجھے کا قصہ لکھا جاتا تو کسی نے نہیں پڑھی، مگر ہیر کا قصہ لکھا گیا. اور ہیر کی جو کیفیات ہیں وہ ابتدا سے انتہا تک جو بیان کی گئی ہیں، اس میں انہوں نے پورے پنجاب کی ثقافت کو، پورے پنجاب کو اور اس وقت کے جو حالات ہیں ان کو بھی سمو دیا. سیاسی حالات بھی آتے ہیں اس میں، پورے موسم بھی آتے ہیں، وجدانی کیفیات بھی ہیں، عرفانی لمحات بھی ہیں، ایک پوری زندگی کا جو ایک بھرپور کیفیت ہے وہ ہمیں اس میں نظر آتی ہے. کہ ایک معاشرے میں جتنے بھی کیریکٹرز ہوتے ہیں جی، ان سب کا ذکر انہوں نے کسی نہ کسی طرح اس کہانی میں کیا ہے، اور حالانکہ اس کا مین تھیم جو ہے وہ محبت ہے. جی. پھر سلطان باہو کے حوالے سے میں اگر تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں جی، کہ سلطان باہو کے پاس اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے عورت کا لہجہ اختیار نہیں کیا. اچھا مگر ان کی شاعری کا ڈھنگ بھی وہ نہیں ہے کہ انہوں نے کرداری شاعری نہیں کی، جیسی بلے شاہ کے پاس ہے یا شاہ حسین کے پاس بھی ہے. شاہ حسین نے کافیاں لکھی مگر اس میں بھی ان کے پاس رانجھا اور ہیر اور رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں آپ پہ رانجھا ہوئی والی کیفیت ان کے پاس بھی پائی جاتی ہے. میں سلطان باہو کے پاس نہیں ہے. سلطان باہو کہ جیسے ہم زندگی دیکھتے ہیں اگر ان کی، تو ان کے والد کا نام باز یزید محمد تھا، اور وہ مسلسل ہجرت کرتے ہوئے یہاں آئے، اور اس کے بعد یہاں آ کے شور کوٹ میں قیام کیا، ملتان میں بھی رہے، صوفیہ سے فیضیاب ہوئے، یہاں کے مقامی صوفیہ سے بھی. ان کے والد نے ان کو باہو کا لقب دیا، تو اس باہو کو انہوں نے ہو جو ہے اپنی شاعری کا حصہ بنایا. ہم ابیات کہتے ہیں اسے، پنجابی میں بیت کہتے ہیں. ابیات کے الف بیت حروف تہجی کے حساب سے وہ لکھی جاتی ہے شاعری. بلے شاہ نے بھی لکھی ہے، دوسروں نے بھی لکھی ہے، مگر سب سے زیادہ پر اثر چیز جو ہے باہو کی شاعری میں وہ آخر میں جو ہو آتی ہے، وہ ان کے پورے کلام کا جو ہے نا وہ جان بن جاتی ہے. اچھا اس کلام کا اثر اس ہو میں سمٹ آتا ہے. تو ہم ویسے بھی ہمارے دوست اکبر معصوم کہتے تھے کہ شعر وہ ہے جو آخری قافیے پہ یا ردیف پہ کھڑا ہو جائے. تو مسئلہ یہی تھا کہ ان کے پاس جو ہو آئی ہے، یہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک تو قطع نما ہے، اچھا قطع ہے، اور اس میں چاروں مصروں میں ایک جیسے ہم سندھی میں ہم بیت کہتے ہیں، یہاں بھی وہ اصناف لکھی جا رہی ہیں تو بیت کی کیفیت ہے. پھر وہ ہندی کی بحریں ہیں. تو اس طرح کی وہ بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے اس میں. اچھا پھر بیانیہ ایک ایسا نہیں ہے کہ جو معلمانہ ہے، ایک ایسا ہے کہ جو ایک عام سی سادہ سی زندگی کا لہجہ انہوں نے اپنایا، دیہاتی زندگی کا، اور اس میں انہوں نے گفتگو کی. تو اس کا اثر ان کی فارسی جو کتابیں ہیں، فارسی شاعری ہے، اس سے زیادہ ہوا. اچھا پھر جب ہم زمین سے یا دھرتی سے یا لوگوں سے جڑ کے بات کرتے ہیں تو پھر اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں اس سے جو ہم عالمانہ سطح پہ گفتگو کرتے ہیں. تو شاہ لطیف کے ہاں بھی آپ دیکھیں کہ شاہ لطیف عالم باعمل تھے، مگر شاہ لطیف سے زیادہ جو ہیں سلطان باہو عالم باعمل تھے. شادی بھی کی، بچے بھی ہیں، گھر بھی ہے، زمینداری بھی کرتے ہیں، کاشتکاری بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کیفیات کو انہوں نے اپنے ہی لہجے میں بیان کیا. انہوں نے یہاں صنف نازک کا یا عورت کا لہجہ اختیار نہیں کیا.
اور اس میں ایسی وارفتگی پیدا کی، ایسی وہ ایک خود سپردگی ہے، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے ہو، وچے ہی جھیڑے وچے ہی بیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو. تو آپ دیکھیں کہ وہ ایک جب آدمی یہ سنتا ہے کسی بھی کیفیت میں، اللہ فلاح چمبے دی بوٹی مرشد مانی چلائی ہو، اب یہ لائی ہو جو ہے نا، اس سے لگتا ہے کہ آدمی کے دل کے اندر لگ گئی. تو یہ کیفیت اور یہ جو عرفانی اور روحانی واردات کو خود سے دوسرے میں منتقل کر دینا، یہ کامل مرشد ہونے کی دلیل ہے کہ وہ خود بھی کامل تھے، مگر ان کے جو مرشد تھے پیر عبد القادر جیلانی وہ بھی کامل تھے، اور وہ ان کی جد میں سے ہی تھے، 7ویں جد میں اگر ان کا سلسلہ نسب جو ہے انہیں سے جا کے ملتے. میں حضرت سلطان العارفین دے کلام چوں مرشد حقیقی دا ایک نقشہ حضرت سلطان العارفین جڑے کہ پنجابی زبان و ادب دے ایک مہان شخصیت نے برے صغیر پاک و ہند دی، انہوں نے سات سلام ہے، انہوں دا کلام تھوڑی نظر کر رہے ہیں. فرماندے نے اے تن میرا چشمہ چشمہ ہووے اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویخنا رجاں لکھ لکھ چشمہ لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا کجاں اتنے ڈٹھے صبر نہ آوے اور کتے ول پجاں مرشد دا دیدار ہے باہو
مرشد دا دیدار ہے بہو مینوں لکھ کروڑاں حجاں تیمور صاحب، جب ہم نے سلطان باہو کا ذکر شروع کر دیا ہے تو آپ ہم سے شیئر کریں کہ آپ نے سلطان باہو کو کیسا پڑھا، کیسا دیکھا، اور آپ نے ان کی جو ٹرانسلیشنز کی ہیں ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے، ان کے موضوعات کے بارے میں بتائیے کہ وہ روحانیت سے کیا ان کا تعلق ہے، ان کے میٹافورز جو انہوں نے یوز کیے ہیں. بہت شکریہ. بہت سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے یہاں. تو اسی کو میرے خیال سے میں اپنا وہ یہاں سے بات شروع کرتا ہوں پھر سلطان باہو پہ، کہ آپ نے جو سوال پوچھا تھا جس پہ بڑی اچھی بحث ہوئی کہ لوک اور صوفی ادب کا ادب سے کیا، یا اس کا ادب میں کیا مقام ہے. تو میرا تو یہ خیال ہے اس میں کہ، اور یہ ایک سمجھ لیجیے کہ جہاں جو گفتگو ہوئی اسی کا ایک بیان کرنے کا ایک الگ طریقے سے وہی بات بیان کرنے کا طریقہ، کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ادب کا سب سے اعلیٰ جو نمونہ ہے جس میں ادب صحیح معنوں میں کامل ہو جاتا ہے وہ ہے. اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ جو ہم اس ادب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یا کرنا چاہیں گے تو ہمیں اسی ادب کے پیرایوں میں اسے سمجھنا ہوگا، جہاں پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو لکھ رہے ہیں کلام، یہ لوگ زبان کے بارے میں، ادب کے بارے میں، شاعری کے بارے میں، شعر کے بارے میں کیا سوچتے تھے، ان کی نظر میں یہ سب کیا تھا. کیونکہ ہم ان سے بہت فاصلے پہ ہیں وقت کے لحاظ سے، اور ہماری جو ایک نفسیاتی زندگی ہے جدید دور میں اس لحاظ سے، اور اسی لیے شاید ہماری روحوں کو یہ اتنا یہ آواز ان کی لگتی ہے، جیسے سلطان باہو کی کہ ادھی لعنت دنیا تائیں ادھی دنیا داراں ہوں، کہ مطلب اس آدھی لعنت اس دنیا پر اور آدھی باقی جو جن کی دنیا ہے ان پر. تو میرے خیال سے یہ اگر ہم دیکھیں اس کو واپس جا کر کہ صوفیہ کے یہاں جو زبان اور شعر ہے وہ حق کو بیان کرنے کا سب سے بہتر طریقہ اس کا وہ ہے جو وہ شاعری میں اپنی شاعری کی شکل میں پیش ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صوفیہ کے یہاں یہ بھی ہے کہ جو واردات ہے، قلبی واردات جس کا یہاں ذکر ہوا، کہ اس کو تو بیان کرنا ممکن نہیں ہے لیکن اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، اور کیونکہ اس کا جو مطلب ہے اور اس کا جو معنی ہے وہ زبان کی حیت سے، کسی بھی حیت سے اوپر ہے، وہ پرے ہے، ٹرانسینڈنٹ ہے. تو شاعری، لیکن جب زبان شاعری جو ہے ایسی زبان کا نام ہے کہ جس میں جو معنی ہے وہ اس کی حیت سے اوپر ہے، وہ اس کی حیت سے زیادہ ہے. میننگ از گریٹر دین دا فارم. وہ اشارہ ایک ایسی غیب کی طرف ہے جو صرف اشارہ ہی ممکن ہے. تو اسی لیے میرے خیال سے مطلب جو زیادہ تر صوفیاں ہیں انہوں نے شاعری کی، اور اس شاعری میں جو انہوں نے لہجے اپنائے، مطلب مختلف جن لہجوں پہ گفتگو ہوئی، میرے خیال سے ان کا تعلق لوک ادب سے بھی بہت گہرا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوک ادب، جس طرح نام صاحب نے کہا کہ اس کی کوئی ہمیں مصنف کا نہیں پتہ کہ وہ کس نے لکھی ہیں، اور وہ ایسی چیزیں ہیں جو سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہی ہیں، لیکن ان میں خاص بات کیا ہے میں غور کرنے کی یہ ہے کہ وہ ویسی کی ویسی ہی، ان میں کچھ تبدیلیاں تو ہوئی ہیں لیکن ان کا جو ایک ایسنس ہے وہ موجود ہے. تو وہ اس کا ہم لوگ ایکچولی جدید دور میں سمجھتے ہیں کہ اس کا مصنف کا نہ ہونے کا مطلب ہے کہ کوئی دقیانوسی، مطلب کوئی کم تر بات ہے، بلکہ ایکچولی یہ بہتر بات ہے، کیونکہ یہ ادب وہ ہے کہ جو انسان ایک شخص سے بھی اوپر ہے، جو سب سے اوپر ہے،
ہاں تو وہ دنیا اور کی اصل کی حقیقت کی طرف ایک مطلب ایک اشارہ ہے کہ جو ایسنس ہے جو شعر کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے وہ لوک میں منتقل ہے، اور پھر اسی لوک کا تعلق صوفیانہ کلام سے بھی ہے. تو اس میں جو دنیا اور حق اس کا جو تعلق ہے وہ ایک فلسفیانہ طریقے سے بھی اور ایک عارفانہ طریقے سے بھی اور ایک حقیقت سے قریب تر طریقے سے بیان ہوتا ہے. تو اسی لیے جو صوفیہ شاعر ہیں ویسے تو کئی سو سال پرانے انہوں نے زمانے کے لوگ ہیں، لیکن ہمارے دلوں کو وہ ایسی بات چھوتی ہے جیسے وہ اس وقت اس لمحے کی بات ہو، کیونکہ وہ بات حق کی ہے. تو سلطان باہو کے یہاں بھی میں نے یہی پایا. بس ابھی پچھلے دنوں جو یہ لاک ڈاؤن تھا تو اس میں میں نے کچھ ان کو دوبارہ غور سے پڑھنا شروع کیا، تو پھر جو باتیں سمجھ آنا شروع ہوئیں بغیر یہ سوچے ہوئے کہ یہ کیا صنف ہے یا کیا نہیں ہے. مطلب وہ جو ایک دل کو لگنے والی بات ہے نا کہ جو ہو جا کے لگتی ہے. تو وہیں سے پھر تراجم کا کام میں نے شروع کیا. تراجم تو میرے لیے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ انعام صاحب بھی بہت ترجمے کرتے ہیں کہ لیکن اس سے زیادہ اس کے سمجھنے کے پڑھنے کے لیے بہت ایک اچھا ایک ذریعہ ہے. آپ جب تک اس کو سمانا لیں اپنے اندر اس کا ترجمہ اچھا کرنا ممکن نہیں ہے. تو اس سے خیر جو مجھے چیزیں لیکن ایک جو نظر آئیں باہو میں وہ بس میں ایک میرے خیال جو مین ان کی جو فقر ہے وہ ان کے یہاں سینٹرل ہے. اور یہاں فقیری سے جو مراد ہے یہ جا کے وہی جو حدیث پہ بات پہنچتی ہے صوفیہ کے یہاں کہ الفقر الفقری کہ فقیری میرا فخر ہے. اور یہ وہ فقیری نہیں ہے جو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ مانگنا، لیکن یہ فقر مطلب اس کی جو فلسفیانہ مطلب ہے خالی کر دینا اپنے آپ کو ہر چیز سے. اور تب پھر جب آپ خالی ہوں گے تو اصل پہ جا کر پھر آپ حق تک پہنچ سکتے ہیں. تو وہ اسی لیے مطلب جو یہ سلطان بہاؤں کے یہاں بار بار وہ یہ کہتے ہر فقیری کی جو تھیم ہے وہ بار بار آئی ہے کہ وہ میں یہ اب پڑھ دیتا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے یہ جو میں نے ذکر کیا تھا. جی ضرور. ادھی لانت دنیا تائیں تے ساری دنیا داراں ہو جے راہ صاحب دے خرچ نہ کیتی لین غضب دیاں ماراں ہو پیواں کولوں پتر کو ہاوے بھٹ دنیا مکاراں ہو جنہاں ترک دنیا دی کیتی باہو لیسن باغ بہاراں ہوں. کہ اب بالکل ایک ایسی ایک تیر کی طرح لگتی ہے آپ کو یہ بات کہ کہاں پھنسے ہو میاں، لعنت ہے اس سب پہ، تو یہاں سے تو کچھ نہیں ملنے والا، کہ یہ تو وہ دنیا ہے. اور یہ تھیم بار بار آئی ہے شاعری میں کہ بیٹا باپ جو ہے بیٹا باپ کو مار رہا ہے اور یہ اس دنیا میں کیا لینا دینا ہے. تو اور وہی جو اس دنیا کی ترک کرتے ہیں وہ پھر اس راہ کی کو پاتے ہیں. اور ظاہر ہے پھر اسی کے مختلف پہلو اور بیان کیے ہیں، میں زیادہ اور وقت نہیں لینا چاہتا. تو دوبارہ موقع آئے گا تو کچھ اور ایک اور ابیات ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کام. ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ یہ گھر پہ ماں کا پکایا ہوا حلوہ نہیں ہے، مشکل کام ہے. میں یہی سوال آپ سے کرنے والی تھی. آپ سب سے یہ سوال ہے کہ موجودہ دور کی ہماری جو زندگی ہے اس میں عمومی طور پر اور جو نوجوان نسل ہے ہماری ان کے لیے خصوصی طور پر اس کلام کو، اس موسیقی کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ ان کی زندگی سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے متعلق سمجھ سکتے ہیں اس کو اپنے ساتھ؟ جیسے آپ نے فقر جیسے عنوان کا ذکر کیا تو نوجوان نسل تو دنیا چھوڑنا نہیں چاہتی، بٹ اس کو کیا چیز باہو سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی گزارتے رہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ زندگی کے سارے شعبوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ ہو کی چوٹ ماری ہے. بلکہ میں یہاں پہلے ایک بات یہ چاہوں گا کہ انعام ندیم ہیروارث شاہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے وہ کریں پلیز. ہاں لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی میرے خیال میں دونوں شاعروں کے بارے میں ہم ایک جنرل حوالہ تو دونوں شاعروں کا ہی ایک طرح سے بنتا ہے. یہ جو آپ نے ابھی اس کلام کی بات کہی نوجوانوں کے حوالے سے اور آپ نے ذکر کیا موسیقی کا، یہ بھی ذکر کیا، یہ ایک بڑی دلچسپ حقیقت ہے کہ ادھر کچھ پچھلے 10-15 سال میں یا شاید تھوڑا سا اور وقت اس میں شامل کر لیجئے، صوفی پاپ کے نام سے ایک چیز بہت پاپولر ہوئی ہے. آپ لوگوں کو اگر یاد ہو، ایک ہم یہ تو جانتے تھے کہ مطلب ہم پٹھان خان کو سنتے تھے بچپن میں، تو ہم نے عابدہ پروین کو سنا، یہ تو ہمیں سمجھ آتا تھا، یا ہم قوالی سنتے تھے اس سے بھی پہلے.
تو ہمیں پتہ تھا کہ صوفیانہ کلام کیا ہوتا ہے. تو یہ جو صوفی پاپ جس کو میں نے ابھی کہا، یہ ابھی کچھ 10 سے 1 برس ہوئے یہ ٹرم ہمارے سامنے آئی، اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ بے انتہا مقبول ہے نوجوانوں میں. یہ صنف شاعری اگر اس کو ایک صنف مان لیا جائے، اور یہ بے حد مقبول ہے. اور بہت حد تو یہ ہے کہ اب اس کی جو سرحدیں ہیں وہ اسلامی سرحدیں یا اسلامی عقائد نہیں رہ گئے. یعنی اب آپ دیکھیے کہ آپ ہندوستان میں اگر ان کی فلموں کا آپ تذکرہ کر لیجئے، بالی ووڈ کی فلموں میں، وہاں بھی ہندو کردار جو گانے گاتے ہیں، یا فلم کا کردار کی بات کر رہا ہوں، وہ اس میں یہ سارے حوالے موجود ہیں. یہ جو ایک صوفی کلچر ایک برانڈ بن کے سامنے آ گیا، سو یہ محض مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف ایک کوئی فیشنیبل بات نہیں ہے. ضرور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ہے جو ان نئے نسل کے نوجوانوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. اور دیکھیے، بات آپ موسیقی کی کر رہے ہیں، لیکن اس میں ساتھ اگر ایسا کلام شامل ہے کہ جو سراسر معنویت ہے، یعنی وہ محض لفظ نہیں ہے، محض جمالیات نہیں ہے، وہ بلکہ اس میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ اس کے کوئی معنی ہے، اور وہ آپ کو کوئی راہ دکھا رہا ہے، کوئی رستہ دکھا رہا ہے، یا کسی جانب اشارہ کر رہا ہے. سو یہ سب کچھ اس کلچر کا حصہ بن گیا ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ نوجوانوں کو یہ چیز خود بخود سمجھ میں آ رہی. یہ تو میں سمجھتا ہوں اس کلام کی طاقت ہی ہے، اس کلام کی خوبی ہی ہے کہ اس کو جن نوجوانوں کے بارے میں ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ شاید یہ سنجیدہ چیزیں نہیں پڑھتے یا سنجیدہ موسیقی نہیں سنتے، کیونکہ ہمارے زمانے کی موسیقی اگر وہ نہیں سنتے تو ہمیں لگتا ہے یہ سب بگڑا ہوا معاملہ ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. نئے زمانے کے مطابق، نئے فیشن کے مطابق یہاں تو باقاعدہ ایسے بینڈز ہیں پورے جو صوفی بینڈ کہلاتے ہیں، جنون اور یہ سب، اور وہ جو کلام منتخب کرتے ہیں اپنے گیتوں کے لیے، اپنے گانوں کے لیے، سو وہ اس پر بیسڈ ہوتا ہے. صرف یہی نہیں، اس کے بعد ایک پوری آپ کے سامنے فہرست ہے ایسے گانے والوں کی. تو مجھے ایسا لگتا ہے آپ نے جو سوال مجھ سے کیا کہ نوجوانوں کو ہمیں کچھ بتانے کی شاید ضرورت نہیں ہے کہ یہ سنو دیکھو اس میں کیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کلام کی تاثیر اور طاقت ہے کہ وہ تو اس کی جانب راغب ہی ہیں اور وہ تو اسے اپنائے ہی ہوئے ہیں. ہاں البتہ اب لوگ ہماری پسند کا میوزک شاید نہیں سنتے ہوں گے، لیکن کسی نہ کسی وسیلے سے، کسی نہ کسی ذریعے سے میں سمجھتا ہوں یہ تو لوگوں تک پہنچ رہا ہے. یہ فیض ہے ان شاعروں کا. اصل میں دیکھیں، زبان کے اور اصول ادب کے کچھ تقاضے یہ ہوتے ہیں کہ، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر دور کا اپنا ایک محاورہ ہوتا ہے. ہمارے پاس جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں کہ جو لوگ کسی نہ کسی کلچر سے یا ثقافت سے جڑے ہوئے ہیں، وہ تو ان صوفیہ کی شاعری کو بہت آسانی سے سمجھ لیتے ہیں. کیوں کہ ان کے روٹس میں اور ان کی لوریوں میں یا ان کے گھر سے وہ چیز ان کے پاس آ جاتی ہے. مگر وہ جو نسل ہماری شہروں میں یا بہت بڑے بڑے شہروں میں پروان چڑھ رہی ہے، وہ ایک مشینی زندگی میں سے ہی شروع کرتے ہیں اور مشینی زندگی میں ہی آگے بڑھتے ہیں. اور وہ کمپیوٹر اور اس کی طرف جب جاتے ہیں تو ان کے پاس اس زبان کا اس طرح سے ابلاغ نہیں ہوتا. وہ اچھا تو لگ رہا ہوتا ہے انہیں، مگر جو اگر کوئی صوفیانہ کلام سن رہا ہے، کوک اسٹوڈیو پہ سن رہے ہیں، دوسرے اسٹوڈیوز پہ سن رہے ہیں، اچھا تو لگ رہا ہے انہیں، مگر ان کی روح کھنچ رہی ہے، مگر ان کے ابلاغ سے زیادہ ہے وہ، کہ ان کو وہ علامتیں، وہ استعارے یا وہ چیزیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. یہی وجہ ہے کہ وہ پھر کچھ دیر تو ساتھ چلتے ہیں، پھر اپنا راستہ پکڑ لیتے ہیں. اچھا، میں ایک بات اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا اگر وقت ہو آپ کے پاس. دیکھیے، مجھے اتفاق ہوا ہے یہاں ایک کورس پڑھانے کا جو پنجابی زبان و ادب سے متعلق ہے. اس میں 5 صوفی شاعروں کو پڑھاتا ہوں، اور ان کا کلام، وہ 3 سیمسٹر کا کورس ہے تو وہ تفصیل سے پڑھنا پڑتا ہے. یہ ایک بڑی دلچسپ حقیقت میں آپ کو بتاؤں
کہ اس کورس میں صرف ہم 5 صوفی شاعروں کو نہیں پڑھتے، اس میں ہم ماڈرن شاعروں کو بھی پڑھتے ہیں، اس میں ہم منیر نیازی کی پنجابی شاعری بھی پڑھتے ہیں، فیض کی پنجابی شاعری بھی ہم اس میں پڑھتے ہیں، اور اس میں جو دوسرے پنجابی آج کے زمانے کے تجمل کلیم، اکبر معصوم، ان کی غزلیں بھی ہم پڑھتے ہیں، یعنی ان کو نئی شاعری بھی پڑھائی جاتی ہے۔ لیکن یہ ایک بڑی ہی دلچسپ حقیقت ہے کہ جب وہ کورس ختم ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹس اپنے تاثرات بیان کرتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ سارا کورس کیسا گیا، آپ نے ایک نئی زبان سیکھی، اور زبان چونکہ آپ کے پاس اکیلی نہیں آتی، اپنے ساتھ اپنا کلچر لے کر آتی ہے، سو ذرا تم اس سے واقف ہوئے ہو تو ذرا بتاؤ تو کیسا رہا یہ سب۔ تو وہ سارے طالب علم ایک ایسے لکھتے ہیں کہ یہ زبان ہم نے جو سیکھی تو ہم نے اصل میں کیا سیکھا۔ اس میں 99% طالب علم صوفی شاعری کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ زبان نہ پڑھتے یا یہ کورس نہ پڑھتے تو ہم کبھی اس سے واقف نہ ہو پاتے، اور یہ تو ایسی قیمتی چیز تھی، اور یہ اس سے ہم نے یہ سب۔ سو دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم اس کو نصاب کا حصہ بنائیں، جیسا کہ آپ کا جو بنیادی سوال ہے، تو اگر آپ طالب علموں کے سامنے رکھیے، اس کو نوجوانوں کے سامنے اس تعلیم کو رکھیے، اس کی تدریس ان کے سامنے رکھیے، پھر آپ دیکھیے کہ وہ کیسے اٹریکٹ، اور پھر وہ اس کو کتنا معنی خیز پاتے ہیں اپنے لیے، کتنا میننگ فل پاتے ہیں۔ چونکہ میں تو چونکہ پڑھاتا ہوں اس یہ ساری چیزیں، سو مجھے اس بات کا بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ سب سے جو بنیادی چیز وہ کہتے ہیں کہ ہم سر اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، وہ تو بلے شاہ کی شاعری ہے، یا شاہ حسین ہیں، یا وارث شاہ ہیں، یا ان سب، یہی وہ چیز ہے جو ہمیں اصل میں جو قیمتی چیز یہ زبان سیکھنے سے ملی۔ تو یہ میرا جواب ہے۔ اصل میں انسان کو اس دنیا میں جب سے وہ دنیا میں آیا ہے اور جب تک وہ زندگی گزارے گا، اس کو سچ کی تلاش رہے گی، اور یہ جو لوگ ہیں یہ سچ کو بیان کر رہے ہیں، تو اس لیے جب آپ جیسے لوگ ان کو نوجوانوں تک پہنچاتے ہیں ان کی زبان میں یا ان کے سٹائل میں، تو وہ ظاہر ہے کہ اس میں سے وہ سچ ان کے دل کو چھوتا ہے۔ تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ہمیشہ ہر سینچری میں، ہر وقت میں، ہر عہد میں، ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لوگوں میں یہ والا جو سچ ہے یہ اپنی جگہ پہ ریلیونٹ ہی ہے۔ آپ کچھ پڑھنا چاہیں گے تیمور صاحب؟ میں بالکل کچھ پڑھ سکتا ہوں، بس ایک اور میں اس پہ اسی موضوع پہ اگر ایک اجازت ہو تو اضافہ کرنا چاہوں گا۔ میرے خیال سے میں بالکل متفق ہوں، دونوں باتیں درست ہیں، اور میں بھی یونیورسٹی میں پڑھا چکا ہوں تو میرا بھی تجربہ آپ جیسا ہی رہا ہے اس معاملے میں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جیسا آپ نے کہا کہ یہ ایک روح جو ہے کھنچتی ہے، لیکن اس میں اب یہ سب ایکچولی جدید زمانے سے پہلے ایک سماجی کانشیسنس کا حصہ تھا جو کہ اب نہیں رہا۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مطلب زمانہ تو بدل رہا ہے، لیکن زمانہ جو بنیادی طور پہ بدل رہا ہے، زمانہ تو پہلے بھی بدلتا رہا تھا، تو جدید دور میں جو زندگی کو سمجھنے کے، زندگی گزارنے کے، یا جو گڈ لائف جس کو کہتے ہیں، آئیڈیل لائف، زندگی کیسی ہونی چاہیے، جو اخلاقیات ہیں، جو ادب ہیں، جو ادب میں بیان ہوتی ہیں، وہی بدل گئی ہیں۔ تو سچ تو اندر کا نہیں بدلا، سبھی خدا کی مخلوق ہیں، اور اخلاق کا جو تعلق ہے وہ اسی سے ہے، خلق سے ہے، یعنی خالق سے ہے، اور مخلوق جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک اخلاقی مخلوق ہے۔ تو وہ آواز تو آئے گی، لیکن یہ ہے کہ اس کا ایک جو بنیادی ذریعہ ابلاغ تھا وہ زبان تھی۔ اب ہماری یہ جو زبانیں ہیں، کتنے لوگ اب جانتے ہیں، کم ہوتی جا رہی ہیں۔ جس طرح آپ مثال کے طور پہ یہ دیکھ لیجئے، 200 سال پہلے تک یہاں فارسی عام تھی، اب کون فارسی جانتا ہے، کون پڑھ سکتا ہے؟ فارسی زبان میں کتنے ایسے بے شمار بہت اچھے شاعر، صوفیہ شاعر موجود ہیں۔ اب سب لوگ رومی کی ترجمے انگریزی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن رومی کو خود نہیں پڑھ سکتے ہم لوگ۔ تو میرے خیال سے کہ یہ بات اہم ہے، مطلب وہ اس کے اوپر خاص طور پہ یہ رکنا، غور کرنا کہ یہ کہاں ہو رہا ہے، اتنی تیزی سے ہم جا کہاں رہے ہیں۔ کیونکہ آخر میں تو اس پہ میں پھر باہو کا ایک شاعر ایک ابیات جو ہے وہ میں پڑھنا چاہوں گا۔ اوجھڑ جھل تے مارو بیلا جتھے جالن آئی ہو، جس کدھینو ڈھا ہمیشہ اج ڈھڑی کل ڈھائی ہو، نئے جنا دے وہے سراندی
ਉਹ ਸੁਕਨਾ ਸੌਂਦੇ ਰਾਈ ਹੂ, रेत ते पानी जिथे होन इकट्ठे बाहू, उथे बनी ना बजदी काई हूँ। अब इसका मैं तर्जुमा जो मैंने किया था वो मैं सुना दूँ ताकि जो लोग नहीं जानते पंजाबी। Jungle, wetland, thickets, wilderness, in places such we abide who, a river's bank must fail at last, tomorrow it will oblige who, by whose side a river flows, he doesn't sleep at night who, where sand and water come together, embankments can't be tied who. حضرت سلطان العارفین مولا حسین بادشاہ دی عظیم اور لازوال قربانی دا نقشہ کھچدے ہوئے فرماندے نے جے کر دین علم وچ ہوندا جے کر دین علم وچ ہوندا جے کر دین علم وچ ہوندا تاں سر نیزے کیوں چڑھ دے اٹھارہ ہزار جو عالم آہا او اگے حسین دے مردے جے کچھ ملازہ سروردہ کر دے تاں خیمے تمبو کیوں سڑ دے جے کر من دے بیعت رسولی تاں پانی بند کیوں کر دے
پر صادق دین تنہاں دا باہو 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 جو سر قربانی کر دے اب میں آپ کو کچھ اور ترجمے سناؤں گا، جس میں سب سے پہلے تو اس بیت کا ترجمہ جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے سنایا تھا، ادھی لعنت دنیا تائیں، half woe betide the world and the rest betide the worldly who spend not in the Lord's way incur a wrathful end who where a son slays his father, cursed be such evil world who only those who forsake this world bahu find the garden of eternal spring who. اب دو چار اور ابیات اور ان کے تراجم. ایہو نفس اساڈا بیلی، ایہو نفس اساڈا بیلی جو نال اساڈے سدھا ہو، زاہد عالم آن نوائے جتھے ٹکڑا ویکھے تھدا ہو، جو کوئی ازدی کرے سواری اس نام علادہ لدھا ہو، راہ فقردہ مشکل باہو گھر مانا سیرا ردھا ہو. Only that soul is our friend, the one that we have tamed who, the pious and the scholars bow to the smell of buttered bread who, only the one who can ride his soul will find the name of God who, the road to emptiness is arduous bahu, it's not your ma's soft sweetmeat who. ایتن رب سچے دا حجرا، ایتن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جھاتی ہو، نہ کر منت خاج خزردی تیرے اندر آب حیاتی ہو، شوق دا دیوا بال ہنیرے متا لبھی وسط کھڑاتی ہو، مرن تھی اگے مر رہے باہو جنا حق دی رمز پچھاتی ہو. True Lord abides in your body, just take a peek inside who. Don't beseech the verdant one, elixir is within inside who. Light darkness with the lamp of yearning, you will find what you are without who. They die before their dying bahu, truth's secret who find who. اندر کلمہ کلکل کردہ، اندر کلمہ کلکل کردہ عشق سکھایا کلمہ ہو، 14 طبق کلمے دے اندر قرآن کتاباں علمہ ہو، کانے کب کے قلم بناون لکھنا سکن کلمہ ہو، باہو اے کلمہ مینو پیر پڑھایا ذرا نہ رہیاں علمہ ہو. The kalma clamors within me, love's lesson this kalima who,
All heaven's climes are in the kalima, Quran, the books, all knowledge who. They cut reeds to make more pens, no pens can write of kalima who. My master taught me kalima bahu, suffering left me wholly who. اور اب یہ آخری بیت. ازل ابد نو صحیح کتو سے دیکھ تماشے گزرے ہو. 14 طبق دلے دے اندر آتش لائے حجرے ہو. جنا حق نہ حاصل کیتا او 2 ہی جہانی اجڑے ہو. عاشق غرق ہوئے وچ وحدت بہو دیکھ تنہاندے مجرے ہو. The one who knows eternity gives no heed to the theatre who. 7 heavens and 7 climes abide in his burning heart who. One who does not find truth is ruined in both the worlds who. Lovers are plunged in oneness bahu. Behold their ardent dance who. تو بس اتنی سی حقیقت ہے زندگی کی کہ یہ کسی بھی لمحے دریا کے ساحل کی طرح اس میں گر کے ختم ہو سکتی ہے. تو اس میں لیکن جو حقیقتیں موجود ہیں میرے خیال ان کو سمجھنے کے لیے رکنے کی ضرورت ہے اور اس سے اپنے آپ کو خالی کرنے کی ضرورت ہے, کنٹمپلیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں, اس کی بہت اہم اس میں جو خاص طور پہ یہ مذہب جو ہے اس میں ایک بہت اہم عنصر ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ سب آپ کو آوازیں آ رہی ہوں لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ ہو کہ فقر کا مطلب کیا ہے, یہ بات کہاں سے آ کے ملتی ہے, اس سب کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے. اب جو ہو ہے جو دل میں جا کے لگتی ہے, اب ہو صوفیہ کے یہاں ایک بہت اہم ایک سمبل بھی ہے جس میں ہا جو ہے جو سائلنٹ ہا ہے وہ عدم کا اشارہ ہے اور او کی جو آواز ہے وہ وجود کا اشارہ ہے اور خدا جو ہے وہ عدم اور وجود کا ایک ملاپ ہے. تو وہ اس کی حقیقت اس ہو میں شامل ہے اور یہ ہو تمام مذاہب کے خداؤں کے لیے اللہ نہیں ہے, خدا نہیں ہے, یہ جس کا ترجمہ عربی میں ہے ہی وہ. تو وہ جو حقیقت ہے اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے, وہ اس کی بنیاد ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا کشٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ہم وہاں سے بہت دور آ چکے ہیں. درست. امام صاحب, آپ وارث شاہ ہی سید وارث شاہ جو ہیں انہوں نے جو استعارے استعمال کیے ہیں یا انہوں نے جو ان کے کلام کے کوئی خاص ایسا ہائی لائٹ جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیے, یا کوئی تھیم ان کا. وارث شاہ کا تو معاملہ ایسا ہے کہ جیسے آپ ان کے کلام ان کا پڑھنا شروع کیجئے تو جیسے ستاروں سے آپ کی آنکھیں کبھی چکا چوندھ ہو جائیں, اس طرح یہ عالم ہے ان کا. میں نے جتنی بھی تھوڑی بہت پڑھی ہے پنجابی شاعری, وارث شاہ سے زیادہ شاندار شاعر میں نے نہیں دیکھا. شکو ایسا ہے, مثالیں ایسی ہیں, جو بنیادی وصف ہے ان کی شاعری کا وہ تو جمالیات ہے, اسٹیٹکس ہیں ان کی. رانجے دے مرشد بال ناتھ دے کول آن تو پہلو بہت سارے چیلے جڑے پہلا تو مرشد بال ناتھ دی خدمت سیوا کرتے سن, انہوں نے جدوں ویکھیا کہ رانجھا آ گیا ہے اور رانجھا منظور نظر ہو گیا, آدھے مرشد دے نیڑے ہو گیا, اے کی چکر ہے. تو مرشد نے بھی اندازہ لا لیا کہ چیلے جڑے نے یہ اندروں کھوٹے ہی نے. تو مرشد نے کہا کہ تسی یہ جڑیاں چے منگوئیاں کر رہے ہو نا رانجھے دے بارے, رانجھے دے کول جڑی چیز ہے نا وہ تواڈے کول نہیں ہیگی. اور رانجھے کول کیڑی چیز سی؟ عاجزی, مسکینی, جڑی رب نو بھی پسند ہے. رب بھی اپنے انسان دے وچ عاجزی اور مسکینی ویکھنا چاہتا ہے. تو اتھے سید وارث شاہ جی مکتا او دی وارث شاہ جی مکتے دے وچ رانجھے دی عاجزی اور مسکینی دا انعام مرشد انہوں کی دے رہے نے. تیری عاجزی تیری عاجزی عجز منظور کیتے
زیجز منظور کیتے تا میں مندراں کن وچ سوریاں وارس شانا عادتاں جاندیاں نے پاویں کٹیے پوریاں پوریاں بہت شکریہ. اور آپ یہ دیکھیے وارث شاہ ان معنوں میں صوفی شاعر نہیں ہیں کہ جن معنوں میں ہم بلے شاہ کا ذکر کریں یا ہم ابھی سلطان باہو کا ذکر کر رہے ہیں. وارث شاہ ان معنوں میں صوفی شاعر نہیں ہیں. پھر ایک اور جو دلچسپ حقیقت ہے کہ اپنی جس لازوال تخلیق کی بنیاد پر وارث شاہ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، یعنی ہیر جو انہوں نے داستان لکھی ہے، وہ اس کے اس طرح سے خالق نہیں ہے کہ انہوں نے وہ کہانی سوچی اور لکھی. وارث شاہ سے پہلے ہیر لکھی گئی، وارث شاہ کے بعد بھی ہیر لکھی گئی. اور یہ دو کردار، مطلب شاہ حسین کا زمانہ تو وارث شاہ سے بہت پہلے کا زمانہ ہے، تو شاہ حسین کی شاعری میں تو ہیر اور رانجھا کی کہانی کی بہت باز گشت ہے. اور رانجھا رانجھا کر دی، یہ آپ کو وارث شاہ کے ہاں بھی ملے گا، اور اسی طرح کے مصرے آپ کو بلے شاہ کے ہاں بھی ملیں گے. بلے شاہ تو خیر ان کے کنٹمپریری تھے وارث شاہ کے، یا تھوڑا سا ان کے زمانوں میں تھوڑا فرق ہے، لیکن زیادہ فرق زمانوں میں نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی ہی کمال کی بات مجھے وارث شاہ کے ہاں نظر آتی ہے کہ ایک داستان پہلے لکھی جا چکی ہے، ان کرداروں سے اہل پنجاب واقف ہیں، بولنے والے سننے والے اس سے واقف تھے. آپ پھر اس کو ایسے کمال کے درجے پہ پہنچاتے ہیں، وہی کہانی آپ لکھتے ہیں اور پھر آپ اس کو ایک ایسے کمال کے درجے پہ پہنچاتے ہیں کہ وہ اب کسی کی مجال نہیں ہے کہ اب آپ ہیر اور رانجھا کا ذکر کیجئے تو تیسرا کردار آپ کو وارث شاہ جو ہے نا سنائی دیتا ہے. پھر کہانی میں پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ خود وارث شاہ کی اپنی جو کہانی ہے وہ ان سے بہت ملتی جلتی ہے. شاید ملتی جلتی کہانی ہو سکتی ہے زندگی کی، لیکن یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہیر اور رانجھا کے جو کردار تھے وہ وارث شاہ سے پہلے لکھے جا چکے تھے، یہ کہانی سنائی جا چکی تھی. وارث شاہ کی خوبی جو ہے بنیادی طور پہ ایک تو اس کہانی میں جو ڈرامائی عنصر ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ اس موضوع پہ فلمیں بہت بنتی ہیں، یا اس موضوع پہ تھیٹر بہت ہوتا ہے، یا اس پر اور طرح کے ڈرامے یا چیزیں بہت بنتی ہیں. یہ شاید وارث شاہ نے ہی اس کو ایسا اس خوبی سے اس کا بیان کیا ہے کہ کہانی کی جو ڈرامائی کیفیت ہے، کہانی کے اندر جو ایک عروج اور زوال ہے، اور خاص طور پہ کردار نگاری جس طرح سے ہے، وہ بے مثال ہے، وہ بہت بہت خوبصورت ہے. جیسے اس میں ہم دیکھیں کہ ہیر کا جو سراپا انہوں نے بیان کیا، یا رانجھے کا سراپا بیان کیا، یا ماما جو ہے قیدو اس کا جو کردار، چاچا قیدو، تو اس کا جو کردار انہوں نے بیان کیا، تو وہ کردار صرف کردار ہی نہیں، دیکھیے پوری کردار نگاری کے ساتھ ان کے میں نے اخلاقیات بھی بیان کی انہوں نے، ان کی سماجی جو کردار جو عمل ہے. پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کردار اپنی سطح سے بہت اوپر اٹھ گئے. بالکل، یہ میرا خیال ہے لکھنے والے کا کمال ہے. اب ہیر اور رانجھا محض کسی رومانوی داستان کے دو کردار نہیں رہ گئے، یہ اس سے بہت بلند کوئی چیز بن چکے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں خیر تصوف کے طور پہ تو تصوف میں تو اس کی مثالیں واضح ہی ہیں. بلے شاہ کے ہاں جس طرح سے موجود ہیں، یا شاہ حسین کے ہاں تو بہت خوب، مجھے شاہ حسین بہت پسند ہیں. میں ان کے ہاں جو تشبیہات ہیں، یا جس طرح ان کے ہاں میٹافر آتا ہے چرخے کا اور اس کا، وہ بہت خوبصورت ہے. وہاں مطلب رانجھا نہیں رہ جاتا، ہیر نہیں رہ جاتی، بلکہ وہ کہیں وجود الہی بن جاتا ہے، کہیں انسان کا وجود بن جاتا ہے، کبھی نبی کریم کی ذات بن جاتی ہے کہیں. سو یہ ایک
مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسے انہوں نے کس خوبی کے ساتھ یہ سب وہ اصل میں ہم اسی بات کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں، مسلسل کرتے ہیں کہ دیکھیں یہی عرفانی کیفیات ہے۔ عرفان جو ہے وہ پہلی سطح پر آپ کو اپنے ہونے کا پتہ دیتے ہیں، دوسری سطح پر وہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ اب بڑے سرکل میں، بڑے دائرے میں جب جائیں گے تو آپ خود کو بھول جائیں، خود کو منفی کر دیں۔ یہاں نفی سے پہلے اثبات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پہلے آپ کو اپنا ہی پتہ نہ ہو تو آپ نفی کس چیز کی کریں گے؟ پہلے تو آپ کے پاس اپنا اثبات ہوگا کہ میں کچھ ہوں۔ اب جب میں نہیں رہا، میں کر دی بکری، بلے شاہ نے کہا کہ میں کر دی موئی، تو وہ صرف میں ہی جو کرتا رہے گا تو وہ صرف اپنے وجود میں ہی الجھا رہے گا، ظاہری سطح پہ ہی رہے گا۔ یہاں میں سے اوپر اٹھ جانا، میں کو ختم کر دینا۔ جب میں ختم ہو گئی تو پھر آپ اس سفر پہ چلے گئے جو بے انت اور بے کنار ہے، جس میں وجدان شامل ہو جاتا ہے، جس میں عرفان شامل ہو جاتا ہے، جس میں روحانیت کا ایک وسیع مرکزہ جو ہے آپ کے سامنے، ایک دائرہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے، جس میں لاتعداد دروازے ہیں۔ حالانکہ سلطان باہو نے تو کہا کہ 5 دروازے ہیں، 5 محل ہیں، 5 ہی دروازے ہیں، میں جو ہے ہر دروازے کے آگے دیوا کہاں رکھوں، اپنا چراغ کہاں رکھوں؟ تو اپنا چراغ انہوں نے پھر اپنے مرشد کے سامنے رکھا۔ تو جب مرشد نے کہا کہ اچھا بھائی تم اب جو ہے اب تم فنا فی شیخ سے آگے چلے گئے، فنا فی رسول کی منزل پہ جب پہنچے، اب یہ بڑی دلچسپ بات میں کرنے لگا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ یہاں جو عشق آیا، اور یہاں عقل اور عشق، علم اور عشق کی جو ہے آپس میں تکرار آ جاتی ہے۔ یہاں سلطان باہو کے پاس بھی یہی ہے کہ آپ بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں گے، پڑھ علم 1000 کتاباں کر دے پھرن وڈیائی ہو، کدی اپنے آپ وچ وڑے ہی نہیں، یا وہ اس طرح کے جو شعر ہیں ان کے، تو وہاں ان کے پاس دیکھیں کہ وہ عشق کو فضیلت دیتے ہیں۔ عشق میں کیا ہے؟ عشق کیا ہے؟ عشق کے مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہے وہ عشق سے حاصل ہوتا ہے۔ عشق یہاں ان کے پاس، عشق ان معنوں میں یقین کی منزل ہے کہ جہاں آپ کو، میں تو یہاں ایک بات کہتا ہوں اور خود بھی اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ یہاں ہو کا ذکر بھی جو ہے نا، یہ بھی پھر اضافی ہو جاتا ہے کہ اللہ کو ہم ہو نہیں کہتے، پھر رانجھا رانجھا کر دی نہیں، میں آپ رانجھا ہوں۔ یہاں پھر وہ ہندی الاصل جو ہم وحدت الوجود جسے کہتے ہیں وہ نظریہ آ جاتا ہے۔ صوفیہ کا بڑا محبوب موضوع ہاں، رہا ہے۔ موضوع محبوب رہا ہے ہمارے پاس خصوصی طور پر سب کانٹیننٹل میں، بر صغیر میں۔ حالانکہ جو اس سے پہلے جو صوفیہ رہے ہیں وہ سارے عالم بعمل تھے اور شریعت کے اسی طرح سختی سے پابند تھے، مگر ہمارے پاس جو صوفیہ ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ وہ علم کو پڑھنا یقین کے ساتھ اور عشق کے ساتھ بڑھنے کی شرط عائد کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کا علم نہیں ہے جیسے ابن العربی یا جنید بغدادی یا وہ ہمارے جو اس دور کے صوفیہ جو ابتدائی صدی میں گزرے۔ وہ علم جو تھا وہ تحقیق اور جستجو اور ایمان کی روشنی پھیلا رہا تھا، اور ہمارے پاس جو حالات تھے، میں اگر تھوڑا سا وقت اگر اب 2 منٹ زیادہ لے لوں تو دیکھیں کہ یہاں اورنگزیب کی حکومت تھی جب سلطان باہو آئے، یہاں ایک پورے معاشرے میں انتشار تھا، سیاسی انتشار بھی تھا، معاشی انتشار بھی تھا، شہزادوں کی آپس کی جنگیں تھیں مگر وہ صرف اوپری بالائی سطح تک محدود نہیں تھی، اس کے نقصانات اور جو اس کے مضمرات تھے وہ ہر سطح تک جا رہے تھے۔ فصلیں اجڑ رہی تھیں، شہر برباد ہو رہے تھے، لوگ برباد ہو رہے تھے، محصولات زیادہ ہو گئے تھے، جو عمرہ تھے وہ سختیاں زیادہ کر رہے تھے، لوگوں کو لوٹ رہے تھے۔ پھر صرف یہ مسلمان نہیں تھے اس میں،
ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، سارے ہی جو موجود تھی اقوام یہاں ساری تھی۔ اس دور میں سلطان باہو جب بات کرتے ہیں تو وہ صرف دین کی بات نہیں کر رہے، وہ لوگوں کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں، انسانیت کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس دور میں دیکھیں کہ اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی، داتا گنج بخش، تو وہ جو ہیں وہ صرف اسلام کی ہی بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ معین الدین چشتی، چونکہ ان کا ذکر بہت کم ہوا ہمارے آج کی اس محفل میں، بہت بڑے شاعر ہیں وارث شاہ، میری تو خواہش ہے کہ اگر ہم ایک آدھ کامنٹ ان کے بارے میں بھی اور آئے اس میں۔ صرف 2 منٹ میں چاہوں گا کہ اس دور میں سلطان باہو نے جو شاعری کی ہے وہ یہ پنجابی میں ہو یا فارسی میں ہو، ان دونوں میں ایسی کیفیات ہیں کہ دین کا ذکر کم سے کم ہے، مگر ایسی کیفیات اور ایسی چیزیں زیادہ ہیں جس سے پورا ایک سماجی پس منظر میں امن قائم ہو، مثالی دوستی قائم ہو، انسانیت کا معیار جو ہے وہ بلند تر ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کام تھا اور ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ حالانکہ وہ دور ایسا تھا کہ اورنگزیب صوفیہ سے سخت بدظن تھا، اور اس نے صوفیہ جیسے سرمد کو تو اس نے قتل کروایا ہی تھا، مگر اس کے بعد جو ہے ایک طرح سے ہمارے پاس انتہا پسندی اور دین کی جو دین کے نام پر جو ہے آمریت قائم ہو گئی تھی، اور ہر جگہ وہ جو ہے ایک فیکٹر داخل ہوا تھا۔ تو اس کے خلاف یہ ایک ریزسٹنس جو ہے ہمارے پاس یہ پائی جاتی ہے کہ اس کے بعد بلے شاہ اور اس کے بعد اور دوسرے جو ہیں، سلطان باہو کے بھائی بھی جو ہیں وہ بھی شاعر تھے، ان کی بھی ایک کتاب آ چکی ہے۔ اچھا، ان کا ذکر کم ہوتا ہے۔ اچھا، ان کا مزار وہاں بہت اچھی پرفضا مقام پہ ہے، یہ کلر کہار پہ، کبھی اگر آپ کا ہو جانا تو دیکھیے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ سارے بھائی ایک طرح سے بعمل زندگی بھی گزار رہے تھے، ساری سماجی ضرورتیں بھی پوری کر رہے تھے، اور تصوف کو انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں۔ تصوف انہوں نے عام لوگوں کے ساتھ بہتر طریقہ زندگی بنانے کے لیے اپنایا، اور اس سے کیا ہوا کہ آج شیعہ ہو سنی ہو، وہ کہتے ہیں نہ میں شیعہ نہ میں سنی، میرا دونوں تو دل سڑیا ہو، تو وہ دونوں سے ہی جو ہے وہ اللہ لہران بلند تر ہو کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ تو بندھے ہی، مگر پھر ایک عالم انسانیت کے دور میں جو ہے اس دور میں آئے، تو وہ ایک انہوں نے بہت اچھی ایک مثال قائم کی۔ تیمور صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہم بس صرف 2 منٹ ہیں ہمارے پاس۔ نہیں، میں بس ایک یہ چیز چھوٹی سی ایڈ کرنا چاہوں گا، میں وارث شاہ کا ذکر بھی تھوڑا آئے گا کہ جس طرح جو کردار ہے یہ ہیر رانجھا میں رانجھا کا جو کردار ہے یہ ہندوستان میں ہی ممکن تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کردار ہے یہ بھی ایک لوک کردار ہے جو کہ ہم لوگ تو اب اس سے ناواقف ہو گئے ہیں پارٹیشن کے بعد، لیکن جو کرشنا کا کردار ہے یہاں پہ، جو وہ کرشنا رادھا کی کہانی ہے، کرشنا کی لیلا جس کو کہا جاتا ہے، تو یہاں کی بھکتی میں وہ بہت اہم ہے، اور بلکہ اس کا اتنا زیادہ اثر ہے کہ ایون جو لفظ شام ہے جو محبوب کے لیے استعمال ہوتا ہے پنجابی صوفیہ شاعری میں، مثال کے طور پہ میاں محمد بخش سیف الملوک میں اکثر محبوب کو کہتے ہیں شام، وہ شام جو ہیں وہ کرشنا ہے، تو جو ایک ہندو بھکتی میں خدا کا ایک جمال کا روپ سمجھا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے اور جو یہاں کے ہندی الاصل بہت سارے استعارے ہیں وہ صوفیہ نے اپنائے، اور وہ باہو میں بھی جو آپ 5 ان کی بات کر رہے ہیں یہ آپ کبیر میں بھی ملتا ہے، کیونکہ یہ ہندو فلسفے سے ایک جو باڈی کا ایک ان کا ایک نظریہ ہے یوگی، وہاں سے بہت ساری چیزیں آئی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں صرف ایک وارث شاہ کے تعلق سے آخری ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ صوفی شاعروں نے یہ رومانوی داستانوں کے جو کردار ہیں ان کے ذریعے سے شعر
کہنے کی جو روایت ہے خاص طور پہ ہماری صوفی شاعری میں، تو اس کا ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے اس کا؟ دیکھیے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے جو سب سے طاقتور بات ہے وہ یہ ہے، یہ عشق مجازی کی جو بات اس میں ہوتی ہے ان کی شاعری میں. مثلا وارث شاہ کا جو کلام ہے وہ سارا ایک مرد اور ایک عورت کی محبت کے گرد ساری کہانی گھومتی ہے، لیکن یہ عشق مجازی وہاں عشق مجازی نہیں رہ جاتا صرف، وہ اس سے بڑھ کر اصل میں یہ ایک گھنٹی بن جاتی ہے عشق حقیقی کے لیے. یعنی یہ جو دو لوگوں کا عشق دکھایا جا رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے یا اس کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، تو در حقیقت یہ کسی اور جانب اشارہ کیا جا رہا ہے. تو یہ خوبی ہے اس شاعری کی، جو عام جو ہم رومانوی شاعری پڑھتے ہیں اس میں ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی، ایسی کوئی چیز ہمیں دکھائی نہیں دیتی. لیکن جب ہم صوفیانہ شاعری کا ذکر کرتے ہیں، یا خاص طور پہ اب آپ جب وارث شاہ کا ذکر کر رہی ہیں، تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ در حقیقت یہ کسی اور جانب اشارہ کیا جا رہا ہے. تو پھر اس کی معنویت بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کی اہمیت بھی ہمارے لیے بڑھ جاتی ہے. میرا خیال ہے یہی ہے کہ انعام نے بہت اچھی بات کی. اس میں صرف ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ تو کمال کیا کہ وہ اس میں ایک عورت اور محبت کی داستان کو بیان کیا، اس کے ساتھ اشارہ کیا، مگر ایک پورا کمال یہ تھا کہ پوری ثقافت کو سمونا، پھر اس کے ساتھ پوری جمالیات جو ہے شعریت کی، پنجابی شاعری کی، وہ انہوں نے اس میں جو ہے سمو دی. تو یہ اس کا بہت خیال رکھا جاتا تھا اس زمانے میں کہ جیسے ہم سیف الملوک میں اگر ہم دیکھیں تو شروع میں بہت سارے اعتراضات کیے گئے میاں محمد بخش صاحب پہ، اسی طرح ان پہ بھی بہت سارے اعتراضات کیے گئے کہ یہ بحر کون سی ہے، یہ لفظ کیسا ہے، یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. مگر اب ہمارے پاس تو اردو شاعری میں تو صرف ایک ہی مثال ہے نذیر اکبر آبادی کی، ایسی شاعری جنہوں نے کی. حالانکہ صوفی شاعر تو ہمارے خواجہ میر درد ہیں، مگر اس سے زیادہ صوفیانہ شاعری جو ہے نذیر اکبر آبادی کے پاس ہے. تو وارث شاہ کا بھی یہ کمال تھا کہ اگر ہم جب دیکھتے ہیں پورے پنجاب کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں، پنجاب کی روح کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ ہیر رانجھا ایک عورت اور مرد نہیں رہ جاتے، یہ پورے خطے کی جو ہے نا داستان بن جاتی ہے، اور پوری اس کی صدیوں تک کی جو داستان ہے پنجاب کی 2500-3000 ہزار سال کی، اس میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وارث شاہ کا ایک کارنامہ تھا اور ہمیشہ اس کو یاد رکھا جائے گا جب تک پنجابی زبان بولنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں یا ٹرانسلیشن کرنے والے ہیں، چونکہ کلاسک کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ ادب جو وقت کی قید سے ماورا ہو گیا. تو یہ اس میں آ گئے سارے ہمارے صوفی شاعر. تو اس میں جیسے سلطان باہو ہوں یا وارث شاہ ہوں، سیف الملوک ہوں، بلے شاہ ہوں، شاہ حسین ہوں، یہ وقت سے ماورا ہیں. بہت بہت شکریہ. یہ ٹاپک بھی ایسا ہے کہ یعنی بہت ہی وسیع ہے، اور جو ہمارے مہمانان گرامی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ان کے علم کی وسعت بھی بہت زیادہ ہے، جس کو کہ ہم اتنے کم ٹائم میں کور نہیں کر سکے. مگر پھر بھی جو کچھ بھی آپ نے ہمیں دیا بہت بہت شکریہ، اور T2F کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.